لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے بہت عظیم علماء اور اکابر میں ماضی قریب میں گزرے ہیں حضرت مصلح الامہ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی جل خلفاء میں تھے. ان کی مجالس، ان کے خطابات و بیانات اصلاحی، تعریفات مصلح الامہ، مجموعہ تعریفات مصلح الامہ کے نام سے کئی جلدوں میں چھپ چکے ہیں. جو لوگ اپنی اصلاح واقعی چاہتے ہوں انہیں اس کتاب کا زندگی بھر مستقل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے علماء الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی بیان کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے ان کو کچھ مواد ملتا ہے جس کی تیاری کر کے وہ بیان کرتے ہیں. نیت بیان کرنے کی ہوتی ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی نہیں ہوتی. اس لیے بیان ہو جاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی. اور اپنی اصلاح کے لیے ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. کسی سے بھی پوچھا جائے تو وہ بغلیں جھانکنے لگتا ہے. اسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کون سی کتابیں اپنی بیماریوں کو پکڑنے اور ان کا علاج کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کرنا چاہیے. تو جن کتابوں کا مطالعہ اپنی اصلاح کے لیے بے حد مفید پاتا ہوں میں، اور مستقل طور پر ان کتابوں کو پڑھتا رہتا ہوں. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے مجموعہ تالیفات مصلح الامہ. نفاق کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ نفاق جس کو میں سکہ رائج الوقت، پالیسی، ہوشیاری اور ظاہر و باطن یا قول اور فعل کے تخالف سے تعبیر کرتا ہوں، یہ ایک قلبی مرض ہے. آج کل جو جتنا بڑا منافق ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ہوشیار، سمجھدار، چالاک کہا جاتا ہے. جس چیز کو ہم عام طور پر چالاکی اور سمجھداری کہتے ہیں وہ وہی ہے جو در حقیقت نفاق ہے. یہ ایک قلبی بیماری ہے. فی قلوب مرض میں مرض کی تفسیر علماء نے شک اور نفاقی سے کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سے بہت شدید ترین بیماری نفاق ہے. اور نفاق کی ضد اور مقابل اخلاص ہے. اس نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی یا اصلی نفاق، اور دوسری قسم ہے عملی نفاق. پہلی قسم تو کفر بلکہ کفر سے بڑھ کر ہے، اور دوسرے قسم کا نفاق اسلام کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے.
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، کہ اگر سرے سے قلبی تصدیق ہی نہیں ہے اور اطاعت صرف تلوار کے ڈر سے کر لی گئی ہے، تب تو یہ نفاق اصلی ہے، اور ان معنوں کے لحاظ سے جو منافق ہے اس میں اور کافر میں آخرت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے، بلکہ یہ منافقین تو کافروں سے بڑھ کر سزا دیے جائیں گے، کیونکہ وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں، اور اگر دل سے تو اس نے تصدیق کر لی ہے لیکن صرف اعضاء اور جوارح کے اعمال پورے نہیں ادا کرتا تو اس کا نام فاسق ہے، اور اگر دل کا عمل فوت ہو رہا ہے اگرچہ تصدیق کرتا ہے تو یہ ایک دوسری قسم کے نفاق کے لحاظ سے منافق ہے، بعض سلف نے اس کا نام نفاق عمل رکھا ہے۔ اس کے بعد خود حضرت شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر ایک مسلمان اس عملی نفاق میں کیوں کر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ سنتے وقت ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھ کریں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے حضرت شاہ صاحب صرف ہمارا تذکرہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ صورت ہے کہ انسان پر اس کی نفس کا حجاب یا علاقے کے ماحول کے رسم و رواج کا حجاب یا اللہ تعالیٰ کی سوء معرفت، یعنی ایسے وسوسے بھی دل میں آتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجود اور توحید اور ذات و صفات ہی کے بارے میں بار بار دل میں شک پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد بار بار وسوسے آتے ہیں، تو حق تعالیٰ کی سوء معرفت غالب آ جاتی ہے، تو وہ شخص یعنی وہ شخص جس پر نفس کا حجاب غالب آ جائے، نفس کسی کو بس کھانے پینے کی خواہش ہے تو ہر وقت وہ کھانے کی لذیذ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا کوئی اور لذت کا نفس بہت بھوکا ہے تو ہر وقت اس کے سر پر وہی چیز سوار رہتی ہے، تو ایسا شخص دنیا، خاندان اور اولاد کی محبت میں اس طرح منہمک ہو جاتا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کے عقیدے کو دور سمجھنا، ناممکن سمجھنا اور گناہوں پر جری ہو جانے کا خیال ڈھیٹ ہو جاتا ہے انسان۔ یہ چونٹی کی طرح آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھس جاتا ہے اور اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی، اگرچہ وہ آخری طور پر ان میں سے ضروری امور کا اعتراف بھی کرتا رہتا ہے، یا کبھی اسلام کے احکام کو سخت سمجھنے لگتا ہے، دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ شریعت کے احکام بہت سخت ہیں، یا کبھی کافروں سے اس کے دل کو محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو حق بات کی گواہی دینے سے اور انصاف کے نظام قائم کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش سے روک دیتا ہے۔ یہ سب عملی نفاق ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ آج یہ مرض ہماری تمام تر خرابیوں کی جڑ اور ہماری ساری بدعمالیوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کی بعض جن آیات میں سورہ بقرہ
کہ جن آیات میں تفصیل سے منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات مروی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات میں جن منافقین کا تذکرہ ہے یہ آگے آنے والے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منافقوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر منافق نہ ہو تو راستے میں سناٹا ہو جائے، تم چلتے ہوئے ڈرنے لگو۔ اپنے زمانے میں اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ اتنا سوچیں ہم لوگ، آج ہم میں سے پھر کون ہے جو بچا ہوا ہے یہاں؟ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کہے۔ اب یہ سرسری طور پر ہم لوگ سن کے گزر جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ان پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ جھوٹ زندگی میں اس طرح گھسا ہوا ہے کہ ذرا سی لالچ میں یا خوف میں بہت معمولی سی بات ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ اپنے باپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے استاد کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے میاں بیوی جھوٹ بولتے ہیں، دوست سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کو اتنا معمولی ہونا سمجھا۔ حالانکہ جو اسلام کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے رہنے کے عادی انسان کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز جو چھوڑنی پڑے گی وہ جھوٹ ہے، اور اس طرح چھوڑنی پڑے گی کہ زندگی میں کبھی کوئی جھوٹی بات منہ سے نہ نکلے۔ اور پرانی عادت ہوتی ہے تو جلدی سے نہیں چھوٹتی، نکل جائے گا منہ سے جھوٹ۔ اب اگر وہ آدمی جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ترکیب اختیار کرنی پڑے گی کہ جس شخص سے اس نے جھوٹ بولا، جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ پھر مجھ سے جھوٹ کا بات منہ سے نکل گئی، تو اسے اس شخص سے مل کر یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے پچھلی فلاں ملاقات میں آپ سے وہ بات جو کہہ دی تھی وہ جھوٹی تھی، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ بات جھوٹ کہی تھی، اب آپ دعا کیجئے کہ مجھے جھوٹ سے چھٹکارا مل جائے۔ اب جو انسان 1 بار 2 بار 3 بار کسی کو بتاتا رہے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اسے شرم تو آئے گی کبھی نہ کبھی، وہ کب تک اس طرح ذلیل ہوتا رہے گا؟ تو اس کے لیے جھوٹ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں اور اپنے نفس کو سزا دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر گناہ نہیں چھوٹتے۔
ہم کسی بھی قیمت پر اپنے نفس کو کوئی ہلکی سی سزا دیے بغیر تمام گناہوں کے چھوڑنے کی جھوٹی خواہش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف بات ہے، یہ بالکل اصول کے خلاف بات ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو سزا دینا نہ چاہے اور یہ چاہے کہ سارے گناہ مجھ سے نکل جائیں، یہ ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایسا انسان جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ اپنے شہد سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا کسی سے بھی اظہار کرتا ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹا انسان ہے۔ جو انسان بیمار ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ دوا بھی کھائے گا، پرہیز بھی کرے گا، اپنے معالج کی ہدایات پر عمل کرے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا دوا بھی نہیں کھائے گا، پرہیز بھی نہیں کرے گا، ہدایات پر عمل بھی نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہی رہنا چاہتا ہے، اور وہ بیمار ہی رہے گا، وہ صحت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بار بار سنی ہے آپ نے وہ حدیث کے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے 2-3 گناہوں کا اقرار کیا کہ یہ گناہ ہیں جن میں ابھی تک پھنسا ہوا۔ تو آپ نے ان تینوں گناہوں کو ایک ساتھ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے صرف یہ ہدایت فرمائی کہ تم اس میں سے جھوٹ چھوڑو۔ یہ بہت حکیمانہ طریقہ اسلام کہ تم اس میں سے جھوٹ چھوڑو۔ آج کے بعد سے مجھ سے یہ عہد کرو کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ وہ صحابی کچھ دن کے بعد آئے آپ کی خدمت میں پھر، اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول کمال ہو گئے، آپ نے تو مجھے ایک ہی گناہ کے چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور میں آپ سے اسی گناہ کے چھوڑنے کا عہد کر کے گیا تھا، لیکن مجھ سے وہ سارے گناہ چھوٹ گئے جن کا میں نے آپ کے سامنے رونا رویا تھا، سب سے چھٹکارا مل گیا۔ جھوٹے انسان کے کردار سے دوغلا پن نکل ہی نہیں سکتا۔ کل جس دوغلے پن پر میں نے بات کہی تھی، جس کے ہم سب مریض ہیں، امت کی غالب اکثریت مریض ہے، اور خصوصاً وہ میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ خصوصاً وہ لوگ جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، ان کی اصل بیماری دوغلا پن ہے۔ تو وہ تھوڑے سے اوپر سے انہوں نے ڈیکوریٹ اپنے کو کر لیا اور دیندار بن گئے، اور اندر کا کچرا اللہ کی پناہ۔ یہ دوغلا پن اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، کسی سے بھی کسی بھی قیمت پر انسان جھوٹ نہ بولے۔ ایک آدمی سے آپ نے کوئی بات سنی، وہ بات جب آپ دوسری سے نقل کرنے لگیں گے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ ملاوٹ ہو جائے جھوٹ کی۔ ایک شخص آپ سے فون پر بات کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ذرا فلاں بات آپ فلاں تک پہنچا دیں۔ آپ اس بات کو پہنچانے میں بات بدل جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو اس نے کہی تھی۔ اس کا مجھے دن رات تجربہ ہو۔ میرے آس پاس رہنے والے لوگ مجھے جب کوئی بات بتاتے ہیں اور میں اس آدمی سے براہ راست پوچھتا ہوں تو میں پھر روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 90% دونوں باتوں میں فرق نظر آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ میرے ساتھ دن رات سفر میں رہنے والے میرے خاص لوگ گلے گلے اس گناہ میں مبتلا ہیں، چنانچہ میں اب اتنا ڈر گیا ہوں کہ ان کی لوگوں کی روایت سے میں کسی سے بدگمان نہ ہوں، کیونکہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات میں اضافہ ہے، کوئی تبدیلی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا صرف زنا ہی کو گناہ سمجھتے ہیں؟
اور آپ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے تو 20 سال سے زنا نہیں کیا. زنا اس لیے نہیں کیا کہ زنا کا موقع نہیں ملا. اللہ نہ کرے کسی وقت تنہائی میں کوئی لڑکی اگر آ گئی اور عورت آ گئی, اللہ اس امتحان سے بچائے, تو پھر ہم میں سے کون بچے گا یہ کہنا مشکل ہے. وہ تو ہم مسجد مدرسے والوں کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے موقع ہی نہیں ملتے. تمنائیں تو دلوں میں نہ جانے کتنے لیے پھرتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تھماچا مار کے رونے کی بات ہے. میں یوں اٹھا دوں گا مسجد سے فوراً, اس پر ہنسی آئی. ہمارے گناہ بازاری لوگوں کے گناہوں سے تھوڑے مختلف ہیں. ہمارے گناہوں کے اوپر شریعت کا لیبل لگا ہوا ہے. ہمارے گناہوں کو بالکل ایسے جیسے گوبر پر آپ چاندی کا برق چڑھا دیں. ہمارے گناہ اس قسم کے ہیں اور ہم زیادہ خطرے میں ہیں. سب غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں سے نکل جاؤ. اس بار بہت اڑان اڑ لی. مجھے اپنے قریب کے لوگوں پر 1% اعتبار نہیں ہے, میں صاف کہہ رہا ہوں, بالکل اعتبار نہیں, برداشت کرتا رہا. اس لیے کہ میں ہر وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ بات میں وہ فرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں بہت مصیبت میں ہوں کہ میں خود بات کہلواؤں تو میری بات صحیح پہنچے گی, ان کی بات مجھ تک صحیح پہنچے گی. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جھوٹ کے سلسلے میں انسان اتنا چوکنا اور حساس نہیں. ہمارے حضرت بیان کرتے ہیں کہ جب اجازت و خلافت دی ان کو حضرت نے, ان کے شیخ نے, اور وہ بہت روئے پیٹے. مہاراج اس کے بعد جب روانہ کیا, رخصت کیا اپنے وطن کے لیے, جانے لگے حضرت, تو حضرت نے روتے ہوئے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دی. ان کے شیخ نے اس شخص کو جس کو انہوں نے ابھی 1 دن 2 دن پہلے خلافت دی, اس کو نصیحت کیا فرما دی؟ فرمانے ذوالفقار آج مجھ سے عہد کر لو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو. جھوٹ تو انسان کی زندگی میں اس وقت بھی رہ سکتا ہے جب وہ کسی کا خلیفہ بن چکا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ نفس, خبیث نفس کی اصلاح آسان کام؟ یہ بڑے بڑے خلفاء جو آپس میں لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس خبیث نفس کو پیروں تلے کچلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اور یہی ہے ہماری اصل بیماری. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. کچھ لوگوں کے اوپر سے تو میرا اعتبار اتنا اٹھ گیا ہے کہ ان کی بات سنتے ہی میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا الٹا ہوگا. اس قدر ساقط الاعتبار ہیں آج وہ لوگ جو بظاہر بزرگوں کے خادم بنے گھوما پھرتے ہیں, اور جنہیں دنیا بہت سمجھتی ہے کہ بھائی یہ تو فلاں کے بہت قریب ہے. کیا قریب ہے بھائی؟ جسمانی اعتبار سے بہت سے لوگ قریب ہیں, روحانی اعتبار سے نہایت دور ہیں, اور بہت سے لوگ جسمانی اعتبار سے ہزاروں میل دور ہیں, اور وہ روحانی اعتبار سے دل کے اندر رہتے ہیں. جسمانی قرب اصل نہیں ہے. بہت قریب تھے منافق اللہ کے رسول کے جسمانی اعتبار سے, اور بہت دور تھے اویس قرنی, لیکن دور جسمانی اعتبار سے دور بیٹھا ہوا وہ عاشق بندہ روحانی اعتبار سے قریب تھا. اور یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے لعنتی اور مرحوم تھے اور بہت دور تھے. حقائق کو سمجھو, اس مرتبہ کم سے کم غلط فہمیوں سے نکالو اپنے آپ کو. حجت قائم ہو جائے گی اگر اللہ کی طرف سے, اور یہ کہ بھئی یہ بندہ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا, تو کہیں توفیق سلب نہ ہو جائے. دوسری نشانی نفاق کی وعدہ خلافی. دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کیا وعدہ خلافی کے عادی نہیں ہیں ہم لوگ؟ کسے کہتے ہیں وعدہ خلافی؟
آپ نے کسی سے ملنے کا 5 بجے وعدہ کیا کہ میں 5 بجے آؤں، اور آپ آتے ہیں 5:30 بجے، اور آ کر یہ عذر کرتے ہیں کہ وہ اصل میں حضرت ٹریفک بہت تھا۔ کیا ٹریفک اسی دن اتفاق سے ہو گیا؟ اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے 5 بجے سے پہلے اس شخص تک پہنچنا اپنے ذمے فرض عین نماز کی طرح فرض کیوں نہیں سمجھا؟ ورنہ آپ پہلے سے نکلتے، آپ روزمرہ کا مسئلہ ہے، ٹریفک کا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پورا حساب لگا کے نکلتے، اور آپ حساب لگا کے اس طرح نکلتے کہ آپ چند منٹ پہلے پہنچ جاتے۔ اس کا اہتمام کرنے والی سب سے کمزور قوم مسلمان ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ کمزور مولوی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ 5 بجے کا مطلب ہی ہے کہ 5:30 پونے 6 بجے پہنچا۔ کیا یہ وعدہ خلافی نہیں؟ آپ اس کو وعدہ خلافی نہیں سمجھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کیفیت تھی وعدہ پورا کرنے کی؟ کیا آپ کا ایک پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر، اس شخص نے فلاں جگہ فلاں وقت ملنے کا وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ ملاقات ہوگی ہماری، آپ کوئی بزنس کی بات رکھو گی؟ اب آپ اس جگہ پر متعین وقت سے پہلے پہنچ گئے، انتظار شروع کیا، دن بھر گزر گیا اور وہ نہیں آیا، لیکن آپ اپنی ہی جگہ کھڑے رہے۔ پھر رات گزر گئی اور وہ نہیں آیا، آپ وہیں رہے۔ اگلے دن وہ شخص آیا تو اب آپ نے صرف اتنا جملہ کہا، لقد اتعبتنی، تم نے مجھ کو تھکا دیا۔ اس شخص نے وعدہ خلافی کی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ یہ ہے دین بھائی، دین کو کیا ٹوپی میں بند کر دیا ہے؟ اتار دو ٹوپی، پھینک دو اس کو۔ دین کسے کہتے ہیں؟ صرف اجتماعی دعا میں تھوڑا رو لیں اور دل کو جھوٹی تسلی ہو جائے کہ ماشاءاللہ، سب یہ اصل وزنی چیزیں نہیں ہیں۔ جھوٹ زندگی سے نکلیں، اور وعدہ اتنی اہمیت وعدے کو ہو جائے جتنی اسلام نے دی ہے، کہ یا تو آپ وعدہ نہ کرو، اگر آپ کی ابھی عادت نہیں پڑی تو آپ وعدہ نہ کرو۔ آپ یہ کہو کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اتنے بجے پہنچ جاؤں، وعدہ نہیں کر سکتا، صاف بات کرو۔ اگر اتنا بھی کہہ دیا کہ 5 بجے آ جاؤں گا، یہ وعدہ ہو گیا، یہ بالکل وعدہ۔ اور وعدہ آسان چیز نہیں ہے بھائی۔ اور یہ اب بتاؤ، ہمارے ذہن میں جو نفاق کا مطلب ہے اس میں وعدہ خلافی اتنی سنگین چیز نظر آتی ہے؟ ہم لوگ روز وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آپ نے بیوی سے کہا میں آ رہا ہوں، ابھی اب 10 منٹ میں آتا ہوں۔ آپ بات کر رہے ہیں 10 منٹ کی، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ابھی اٹھ کے روانہ ہو گئے تب بھی آپ 25 منٹ سے پہلے نہیں پہنچیں گے۔ یہ 100% جھوٹ بھی ہوا، اور یہ وعدہ خلافی ہر وقت ہر شخص یہ کرتا ہے۔ کیوں بات صاف نہیں کرتے بھائی؟ کیوں بات صاف نہیں کرتے کہ دیکھو میں انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، تھوڑا بڑھا کر بتا دیجئے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ اصلی دین کی روح ہے۔ اور میں کیونکہ میرے تعلقات سب طرف رہتے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کافروں کے اندر اس سلسلے میں ہم سے کہیں بہتر طرز عمل۔ میرا بہت غیر مسلموں سے تعلق، ان کے یہاں میں یہ وعدہ خلافی اور یہ ٹال مٹول، یہ سستی اور کاہلی، یہ سب بہت کم پاتا ہوں، بہت کم پاتا ہوں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا،
یہ نفاق کی ایک تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی بھی تفصیل ہے بہت. شوہر نے بیوی کے پاس کچھ رکھایا اور کہا بھائی اس کو ذرا احتیاط سے رکھنا، میں جب مانگوں دے دینا. اب یہ امانت ہے. اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک اجنبی آدمی کی امانت کی طرح احتیاط سے رکھے. یہ نہ سوچے کہ وہ تو شوہر نے دیا رکھ دیا، جب مانگیں گے تو ادھر ڈھونڈ رہی ادھر ڈھونڈ رہی ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے، ارے پتہ نہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ کہاں رکھا ہے، کیا ہوا میں دیکھتے ہوں انشاءاللہ. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایمان والی عورت نہیں کر سکتی. ہمارے بزرگ تو امانت کوئی شخص ان کے پاس رکھواتا تھا تو وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے دیکھو یہ بطور قرض میں تم سے لے رہا ہوں، امانت نہیں، یہ قرض ہے، تاکہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے میں اس کو استعمال کر لوں گا اور تم جس وقت مانگو گے تمہارا قرض انشاءاللہ میں ادا کروں. امانت کے طور پر نہیں لیتا، قرض کے طور پر لیتا ہوں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک اس میں احتیاط بتائی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے 1000 روپے 100 روپے کے 10 نوٹ دیے اور یہ کہا کہ ذرا اس کو رکھ لیں، میں ذرا ایک سفر سے واپس آ کے لے لوں گا، تو اب نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد وہ آیا واپس اور آپ سے اس نے اپنا امانت مانگی اور آپ نے جیب سے 500 نکال کے 2 نوٹ دے دیے کہ یہ نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خیانت کی، اس نے وہی نوٹ واپس کرنا چاہیے. اب یہ بڑا علمی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا وہی نوٹ واپس ہونا ضروری تھا. اسی لیے شروع میں جب منی آرڈر شروع ہوا ہے تو اس وقت علماء کے درمیان بڑی علمی دلچسپ بحثیں ہوئی کہ بھئی منی آرڈر کیسے جائز ہو سکتا ہے. یہاں ہم پیسے دے رہے ہیں پوسٹ آفس کو تو وہی نوٹ تو نہیں پہنچائے گا. اس میں علماء کو غور کرنا پڑا. علماء کی ذمہ داری، لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نئی چیز آئے تو اس پر ذرا ریسرچ کرے. جب ریسرچ ہوگا تو ریسرچ کرنے والوں کی ایک ہی رائے پہلے دن میں نہیں بنے گی. یہ تو سائنٹیفک اصول ہے، علمی اصول ہے. جس چیز کی تحقیق ہوگی اس میں الگ الگ رائے تو بنے گی. اس کے بعد بعض علماء نے یہ ایک رائے پیش کی کہ پوسٹ آفس کو اس کو یہ نیت کرتے ہوئے وہ شخص پیسے دے کہ بھئی ہم آپ کو ایک طرح کا ادھار دے رہے ہیں اور یہ ادھار آپ ہم کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے وکیل فلاں کو جس کو ہم نے رقم بھیجنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہمارے نمائندے کے طور پر یہ رقم آپ اس کو واپس کریں گے. لہذا شروع میں لوگ منی آرڈر کرتے وقت لون یا قرض دینے کی نیت کرتے تھے. یہ میں ایک مثال کے طور پر اس بات کو بیان کرنا ہوں کہ دین کتنی احتیاط معاملات میں چاہتا ہے. کتنا نازک معاملہ ہے امانت داری کا اور خیانت کا. ہمارے ایک استاد نے ایک بڑی پیاری بات سکھائی جس پر پہلے دن سے الحمدللہ اس آجز کا عمل ہے. میں گھر کے خرچے کے لیے ان استاد نے کہا کہ دیکھو مجھ سے بیان کیا کہ میرا معمول یہ ہے، وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھے تو ان کو جب تنخواہ ملتی تھی تو وہ لا کر اپنی بیوی کو دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں تم سے گھر کے خرچے کے سلسلے میں تم کو یہ پیسے دے رہا ہوں، میں تم سے حساب بالکل نہیں لوں گا، تم اس کی مالک ہو. اتنا احتیاط کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کو مالک نہیں بنایا اور امانت اگر ہم نے یہ بات نہیں نیت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت ہے وہ. اب وہ بیچاری اتنی مقید ہو جائے گی شریعت کے احکام کے لحاظ سے کہ وہ کسی اچانک آ جانے والی ضرورت پر خرچ ہی نہیں کر سکتی اور خرچ کیا تو خیانت میں مبتلا ہو جائے گی، گنہگار ہو جائے گی.
لہذا فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا، میں تم کو اس کا مالک ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی ہے حساب لینے والا جو اگر حساب لینے پر آ گیا تو پھنس جاؤ گی، اس حساب لینے والے کا خیال رکھ۔ میں تم سے کوئی حساب نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن خیال رکھنا کوئی حساب لینے والا ہے۔ ان باتوں کو اللہ کے بندوں اپنی گھریلو زندگی میں لاؤ، تاکہ بیوی کو بھی احساس ہو کہ امانت کیا چیز ہے۔ علماء کی بیویاں 100% ناواقف، کچھ خبر نہیں ان کو، اس لیے کہ علماء کی بیویوں، علماء نے اپنی بیویوں سے صرف کھانا پکانے کا کام لیا ہے، بچے پیدا کرو، کھانا پکاؤ، باقی ان کی دینی ترقی، ان کی فکری ترقی، ان کی عقلی ترقی، ان کی ایمانی ترقی، ان کی علمی ترقی کوئی بھی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے گناہ گھر میں ہو رہے ہیں کہ مرنے کے بعد حیرت میں پھنس جائیں گے، یہ کیا ہوا کیا؟ ہم تو بڑے مطمئن آئے تھے کہ ہم تو اتنے نمازی ہیں، اور یہ ہوا کیا؟ یہ تو ہاتھ سر سے لے کر پیر تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور اعمال نامہ ہے کہ بھرا ہوا ہے جھوٹ سے اور خیانت سے، مکر و فریب سے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سنی، یہ بھی اسی مجلس میں سے میں اقتباسات پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانوں کے دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا دل کہ جیسے چٹیل میدان جس میں کوئی جھاڑ جھنکار نہیں، اور اس میں ایک چراغ ہے دل میں، یہ چمک رہا ہے، صاف دل اور اس میں ایک چراغ۔ دوسرا ایک ایسا دل ہوتا ہے جو اس غلاف میں لپٹا رہتا ہے، ایک غلاف میں لپٹا رہتا ہے، بند ہے۔ چوتھا ہے ایک قلب منکوس، اور تیسرا ہے قلب منکوس الٹا دل، اور چوتھا ہے قلب مصفح۔ یہ پہلا والا جو دل ہے یہ ہے مومن کامل کا دل، اور جو چراغ ہے یہ ایمان اور تقوی کا نور ہے جو اس کے صاف دل میں جل رہا ہے۔ اور یہ جو غلاف میں بند دل ہے یہ ایک کافر کا دل ہے، اور یہ جو قلب منکوس ہے یہ ایک منافق کا دل ہے کہ اس نے حق کو دیکھ لیا، پہچان لیا اور اختیار بھی کر لیا، لیکن عملی طور پر انکار کر بیٹھا۔ اور قلب مصفح وہ قلب ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے اندر کے ایمان کی مثال تو سبزی کی سی ہے کہ جسے اچھے پانی سے برابر قوت پہنچ رہی ہے، علم اور عمل، اور اس کے اندر کے نفاق کی مثال ایک پھوڑے کی سی ہے جو خون اور پیپ کے پیدا ہونے سے اور بھی بڑھ رہا ہے۔ اب دونوں مادوں میں سے جو مادہ دوسرے مادے سے بڑھ جائے گا
وہی رنگ اس شخص پر غالب آ جائے. یہ جو چوتھی قسم ہے یہی ہم کو چوکنا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا. اور آپ کی ہزاروں حدیثیں ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ بھائی تم اپنے دل کو جھانک کر خود بھی تو دیکھتے رہا کرو, خود بھی تو ذرا اپنی حالت کا جائزہ لیں. ایک ایسی مستی کے عالم میں ہم جی رہے ہیں اور روزمرہ کے گھریلو کام, کاروباری کام, اس میں ایسی مشغولیت ہے کہ دل پر کو جھانک کر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں, خیال ہی نہیں ہوتا. اپنے دل کو جھانک کر دیکھتے رہنے والا انسان ہی تو برابر فکر مند رہے گا جب وہ دیکھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر تو وعدہ خلافی بھی ہے, میرے اندر تو جھوٹ بھی ہے, میرے اندر تو فلاں اور برائی بھی ہے. اور وہ انسان اگر چاہتا ہے کہ برائی سے پیچھا چھوٹے, زندگی کے اندر سے برائیاں نکلیں, تو پھر وہ اس کے لیے روئے گا بھی, دعائیں بھی کرے گا, معالج اور رہبر سے پوچھے گا بھی, اور جو اس کو بتایا جائے گا اس پر عمل بھی کرے گا, جو علاج بتایا جائے گا اس پر عمل بھی کرے گا. حضرت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آج اکثر و بیشتر بلکہ قریب قریب کل ہی مسلمان اسی چوتھی قسم کا مصداق ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ تصریح دیکھ کر میں اپنے خیال میں اور بھی پختہ ہو گیا ہوں اور اب علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آج قوم کا مرض یہی نفاق ہے, یہی مسلمان کو پنپنے نہیں دیتا. مگر حالت یہ ہے کہ آج ہمارے علماء کی مجلسوں سے بھی نفاق اور اخلاص کی بحث اٹھ چکی ہے. صاف صاف انداز سے نفاق پر بات کرنا یہ بالکل چھوٹ گیا ہے. یہ بہت اہم آبزرویشن یا مشاہدہ ہے کہ نفاق پر کھل کر بات بھی نہیں ہو رہی, جبکہ ہمارا اصل مرض ہی نفاق ہے. اللہ, آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں, ذرا دھیان سے سنیے گا, آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں ان کے افعال کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنے ہیں جو عملی طور پر منافق ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ اگر کوئی طبیب کسی شخص کے جسمانی مرض کی تشخیص کر دے تو اس پر تو بہت احسان مانا جائے اور ساری مخلوق ایسے ڈاکٹر طبیب کو اپنا موصوف سمجھے. لیکن اگر کوئی طبیب باطن کسی کے روحانی مرض پر جو مہلک بھی ہے اس کو مطلع کرے تو اس کو بد اخلاق اور نہ جانے کیا کیا کہا جائے. عجیب بات ہے. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی تمہارے اندر نفاق کی بیماری ہے, فکر کرو, تمہارے اندر کبر کی بیماری ہے, فکر کرو, تو اسے برا لگتا ہے. یہ برا لگنا اور کنفرم کرتا ہے کہ معالج کی تشخیص بالکل صحیح تھی. ورنہ جس کے اندر نفاق نہیں ہوگا وہ تو پیروں پر گر جائے گا کہ حضرت بالکل صحیح کہا آپ نے, میں سر سے پیر تک منافق. جس میں نہیں ہوتا وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر ہے, اور جس میں وہ بیماری ہوتی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر, وہ کہتا ہے بس آپ کا یہ شدت احساس ہے. جن حضرت حنظلہ کے اندر نفاق نہیں تھا, جو سچے مومن صادق تھے, وہ تو بھاگتے ہوئے حضور کے پاس جا رہے تھے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, پورے راستے یہ چیختے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے اندر نفاق, میرے اندر نفاق ہے, نہیں میرے اندر نفاق ہے.
جب صدیق اکبر ان کو لے کر حضور کے پاس پہنچے اور اپنے بارے میں بھی یہی کہا کہ حنظلہ کے کہنے سے تو مجھے یہ لگا کہ یہ اللہ کے رسول یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب گھر چلے جاتے ہیں تو بدل جاتا ہے حال. تو اگر یہ نفاق ہے تو حضور یہ تو میرے اندر بھی ہے. تو جن دونوں کے اندر نہیں تھا، حضور نے سنتے ہی فرمایا بالکل مطمئن رہو، تم لوگ بالکل نفاق کی بیماری سے محفوظ. تو جن میں نہیں ہوتا ہے وہ واقعی دل سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جن میں ہوتا ہے وہ خود تو کیا محسوس کرتے ہیں، کوئی محبت کی وجہ سے خیر خواہی میں کہے کہ بھائی فکر کر لو، اللہ کے واسطے فکر کر لو، تو برا مانتا ہے. اس کی آنکھوں سے، اس کے پورے وجود سے صاف لگتا ہے کہ اس کو بہت برا لگا. کیا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. سکوت اختیار کر لیا جائے، سب کچھ دیکھا جائے، اپنی اولاد کے اندر دیکھا جائے کہ نفاق ہے، اپنے قریبی لوگوں کے اندر دیکھا جائے کہ کبر ہے، عجب ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور کچھ نہ کہا جائے. بہت عجیب زمانہ ہے. اچھی مشکل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی سچی خواہش رکھنے والے شاید پورے صوبے میں 5 بھی نہیں ملتے. یہ بھیڑ سے متاثر ہونے والے لوگوں میں سے نہیں، بالکل متاثر ہونے والے لوگوں میں. نظر ہی نہیں آتا کہ کون ہے جو واقعی اپنے کو بدل ڈالنے کے لیے دیوانہ ہو رہا ہو، کھانا اچھا لگ رہا ہو. گھر کے قریبی لوگ ایک طرح سے فکر مند ہو جائیں کہ یہ کہیں پاگل نہ ہو جائے، یہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے کہ اس کا تو عجیب حال ہو گیا. یہ جو کیفیت ہے جب تک یہ نہیں پیدا ہوگی، اب اس زمانے کی خبیث بیماریاں ہمارے اندر سے عزیزوں نہیں نکل پائیں، نہیں نکل پائیں. یہ بالکل ہلکے ہلکے انداز سے، میٹھے میٹھے انداز سے اصلاح کی کوشش کرنا اللہ کے واسطے اب چھوڑ، یا ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ. اللہ جس مریض کا اس درجے حال بگڑ چکا ہو کہ وہ اپنے محسن معالج کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور زبان حال سے، زبان قال سے نہ صحیح، زبان حال سے یہ کہتا ہو کہ ناصحہ مت کر نصیحت کہ دل میرا گھبراوے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت کہ دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے. یہ حال ہے اکثر سالکین کا، مریدوں کا، یہ حال ہے طلباء اور شاگردوں کا. عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے شفایاب ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس کی صحت کا خدا ہی مالک ہے. کسی مرض سے نجات پانے کا طریقہ یہی تو ہے کہ اولاً مریض خود اپنے کو مریض محسوس کرے، اور ثانیاً کسی ماہر طبیب سے رجوع کر کے دوا کا استعمال کرے. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ماہر طبیب کی تلاش اور تشخیص و تجویز تو بعد کی چیز ہے. جو چیز سب سے پہلے درکار تھی، یعنی اپنی بیماری کا علم، احساس، اعتراف، وہی نہیں تو آگے پھر کیا نفع کی امید کی جائے.
ایک اور جگہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ منافق کا شرعی اطلاق دو معنوں پر آتا ہے. ایک یہ ہے کہ قلب و زبان سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرے، اور زبان اور شرمگاہ قلب کی جانب سے صادر ہونے والے معاصی نے اس کا احاطہ کر رکھا، اسے گھیر لیا. یعنی زبانی گناہ، زبان والے گناہ، غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، اور شرمگاہ کے گناہ اور دل کے گناہ، ان چیزوں نے آدمی کو گھیر رکھا. تو جس شخص کے اس قسم کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو اور وہ ان گناہوں میں ایک طرح سے بالکل ڈوب گیا ہو، وہ بھی منافق ہے. اور اسی قسم کے نفاق سے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں یہ تابعی گزرے ہیں کہ میں نے 130 یا 150 صحابہ کو دیکھا اور ان سے ملاقاتیں، صحبتیں رہی. سب کے سب ڈرا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ میں منافق ہوں. یہ ایمان مومن ہونے کی خاص علامت ہے کہ دل کے اندر اس بات کا اقرار ہو کہ میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے. کاش کہ ہم سب، یہ بیان کرنے والا بھی اور آپ سب سننے والے بھی، اس طریقے سے اس وقت دل پر اثر ہو رہا ہو کہ یہ جو کچھ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے اور جو کچھ اس مجلس کا موضوع ہے یہ میرے بارے میں، بس یہ میرے بارے میں. ایک بات اور سن لیجیے، بہت عجیب و غریب بات. اللہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس جو ہوتی تھی، بیان جو ہوتا تھا، وہ بہت نرالی شان کا ہوتا. پہلے سے مطالعہ کر کے کتابیں لے کر مجلس میں آتے تھے، نشانی لگا کر، اور ایک تپائی رکھی ہوتی تھی جس میں کتابیں رکھی ہوتی تھی، اور جو کچھ کہتے تھے کتابوں کے حوالے سے کتابوں کی عبارت پڑھ کر کہتے تھے. چنانچہ شاہ صاحب کی بات نقل کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک اور بات. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں نفاق کی حقیقت جیسی واضح کر کے لکھی ہے ویسی میں نے کہیں نہیں دیکھی. فرماتے ہیں نفاق کی جامع تعریف یہ ہے کہ انسان کسی ملکہ رذیلہ میں فنا ہو جائے. مطلب فنا ہو جانے کا یہ ہے کہ وہ ملکہ اس کے قلب میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ اس سے کسی قول یا فعل کا صدور نہ ہوتا ہو مگر یہ کہ یہی ملکہ اس کا سبب اصلی اور باطنی اور باعث ہو. ذرا علمی زبان ہے، تھوڑی تشریح کر دوں. مثال کے طور پر آگے خود شاہ صاحب نے بھی مثال دی ہے. جیسے کسی انسان کے اندر، جس کو میں نے کل بھی صفت اور مزاج کے لفظ سے سمجھایا، اسی کو ملکہ کہہ رہے ہیں. کہ مثلا اگر کسی کے اندر بخل کا ملکہ ہے، یعنی بخل کی صفت ہے، مزاج میں بخل ہے، تو اس کے ہر فعل میں اس بخل کا اثر ہوگا. ہر فعل، بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بھی ہوگا، اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی ہوگا، اللہ کے راستے میں کسی پریشان حال بھائی یا بہن کی مدد کرتے وقت بھی یہ ظاہر ہوگا، مہمان کے ضیافت کے موقع پر بھی یہ ظاہر ہوگا، دین کے کسی تقاضے کے سامنے آتے وقت بھی یہ ظاہر ہوگا، یا کسی کے اندر لذیذ کھانوں کی خواہش ہے، اس کو ایک
چسکا پڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ گھر کے کھانے کئی دن تک لگاتار کھا نہیں پاتا، وہ ایک وقت کا کھانا باہر جا کے کھاتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے کھاتا ہے۔ اب یہ جس کے اندر یہ ملکہ ہے، یعنی جس کے اندر یہ مزاج اندر اتر گیا کہ اسے بہت خاص قسم کے لذیذ کھانے کا شوق ہے، اس کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جو بھی کام کرے گا آپ حیرت کریں گے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس لذیذ کھانے کا جو لت پڑی ہوئی ہے اس کو، اس کا ایک تقاضا شامل ہو جائے گا۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ہماری پیروں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں۔ جب ذکر چھڑ گیا تو میں باہر کے کھانے کے بارے میں کہوں، لوگ ان باتوں کو آج بالکل نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ بازار کا کھانا چاہے وہ کسی مسلمان کے ہوٹل کا کھانا ہو، یہ دل کے نور کو تباہ کر دینے کا لازمی ذریعہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اکابر کو آسانی سے باہر کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت احتیاط رکھتے ہیں۔ وہ لوگ پکاتے ہیں اکثر ناپاک حالت میں، ان کو غسل بھی نہیں ہوتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ گانا گاتے رہتے ہیں، گانا سنتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس حالت میں جو کھانا پکتا ہے اس میں شیطانی اثرات نہیں جاتے؟ ہر لقمہ یا نور لے کر اندر اترتا ہے یا ظلمت لے کر اندر اترتا ہے۔ اس کی سمجھ ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے کر خریدا ہے، ختم ہو گیا، حلال ہے، ہم نے کچھ چرایا تھوڑی، اور صاحب تو مسلمان کا ہوٹل ہے۔ کر کے تو دیکھو، کاش کہ آپ کی بیویوں کو یہ ذوق ملے، عورتیں بھی سن رہی ہیں اس بیان، کاش کہ ہماری علماء کی بیویوں کو یہ عقل آئے کہ وہ کھانا پکاتے وقت بڑبڑانے کے بجائے درود شریف پڑھتی رہے، کھانا پکاتے وقت کلمہ پڑھتی رہے، سبزی کاٹ رہی ہیں، گوشت کاٹ رہی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہی کھانا پورے گھر والوں کے اندر ایک نور بناتا چلا جائے گا، ان کی زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں گے۔ کس کی عورت کو یہ سلیقہ ہے ذرا بتاؤ؟ ہے کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کی عورتوں کو یہ سلیقہ ہے کہ وہ ذکر کی کثرت رکھیں؟ عموماً الٹی باتیں ہوتی ہیں، میں کیا کھولوں، غیبت ہوتی رہتی ہے، بڑبڑ ہوتی رہتی ہے، الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بچہ رو رہا ہے اس کو ڈانٹ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، کیا ہوگا اس کھانے؟ مدینہ منورہ میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، مجھے جب یہ مضمون بیان کرتا ہوں وہ ضرور یاد آتا۔ شروع مدینے پہنچا تو شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ عنہ قدموں کے دسترخوان پر اکثر رات کا کھانا کھانے کی سعادت ملتی تھی۔ تو جمعرات کے دن میں خاص طور پر ایک خاص قسم کا بخاری پلاؤ دسترخوان پر دیکھتا تھا۔ تو ایک دن میں پہنچا، حضرت نے دیکھ لیا، خوش ہوئے، کہا ابھی رک جا، ابھی رک جا، یعنی میں دسترخوان پر ابھی نہ بیٹھوں۔ تو میں سمجھا کہ کچھ اہم مہمان ہوں گے جن کو پہلے حضرت کو فارغ کرنا ہوگا، میں فوراً پیچھے کو ہٹ گیا۔ شیخ بھی کیا چیز تھے، ماں بھی آج کل کی اپنی اولاد سے ایسا پیار نہیں کرتی جیسا شیخ اپنے غلاموں سے کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجے پر، اللہ ان کا قرب خاص عطا فرمائے۔ اس کے بعد شیخ نے مجھ سے کہلایا اپنے ایک خادم سے، ابھی ابو الحسن ذرا سجاد سے کہہ دے اس کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، ابھی بخاری پلاؤ ابھی نہیں آیا، اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی رک جائے، وہ آ جائے گا تب بٹھاؤں گا۔ یعنی شیخ کو یہ لگا کہ سجاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اسے کیوں روکا ہے۔
جی بالکل آدمی کیا کہے ان محبت کے. بیٹھ گئے. تو جی گفتگو ہوئی کہ بخاری پلاؤ کی اہمیت کیوں ہے کہ ہر جمعرات کو وہ ضرور ملتا ہے. تو اب چونکہ مہمان جا چکے تھے, ہم لوگ 2-3 لوگ بچے تھے, 3-4 خادم لوگ, تو شیخ خوب بات کرنے کے موڈ میں تھے. ابے تو جانے ہیں یہ بخاری پلاؤ کہاں سے آگے ہیں؟ وہ خاص سہارنپوری زبان. میں تو خاموش ہو گیا. میں کیا مجھے ابے صوفی اسلم کے یہاں سے آتا ہے, آگے ہیں, تو جانے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ایک بار ملاقات تو ہوئی تھی. اچھا اتنے دن سے تو مدینے میں ہے, تو ان کو میں جانا؟ اچھا اگلی جمعرات کو تو ایسا کریو, اپنے خادم سے کہا کہ ان کو لے جا کے ان سے ملا دینا عشاء کی نماز سے پہلے یا مغرب کے بعد فوراً. اب میں بڑا خوش ہو گیا کہ کوئی نیک بندے سے ملاقات ہوئی. کیا شخص سے صوفی اسلم تھا, حضرت رائے پوری کے دیوانے. اللہ اکبر. ان کے یہاں عجیب معاملہ تھا, اللہ جانے کیا دست غیب انہیں نصیب تھا. 20 دیگیں چڑھی رہتی تھی, 20 دیگیں, اور اس میں پلاؤ پکتا رہتا تھا. اور عام حاجیوں کو, عمرے کے لیے آنے والوں کو, سب کو ایک عام دعوت ہوتی, آؤ کھاؤ. خود صوفی جی بیچارے بالکل دبلے پتلے, چھوٹے سے قد کے, لنگی کرتا پہنے, کوئی پہچان تو نہیں سکتا کہ یہ کس پائے کا روحانی آدمی. اور وہ مسجد نبوی کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے تھے, آؤ آؤ اللہ کے رسول کے مہمان ہو, آؤ 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 کھانا کھاؤ, آؤ آؤ چلو میرے ساتھ کھانا. اب اجنبی لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا, سب کو لے جا رہے, کتنے مہمان کو لے جائے گا, کہاں جانا, ایسا کیا, رک جاؤ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تب ساتھ چلے گی. اور بولے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں سب کچھ کھانا چھوڑ چکا ہوں, لیکن میں جمعرات کے دن صوفی جی کے یہاں کا پلاؤ ضرور چکھتا ہوں. کیوں؟ 1,00,000 بار 24 گھنٹے میں درود شریف پڑھنے کا معاملہ. جتنے لوگ دیکھ پکاتے رہتے ہیں وہ الٹے سیدھے ہمارے یہاں کے باورچیوں کی طرح نہیں ہوتے, بالکل نہیں. وہ سب عاشق رسول لوگ ہوتے ہیں, اور وہ پکاتے رہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, پکاتے رہتے ہیں, درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, پکاتے رہتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں, اس کھانا کھانے کے بعد اگلے 1-1.5 مہینے تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی, اور دل کے اندر کی وہ ایسی کیفیت رہتی تھی صرف کھانا کھا کر. تو یہ ان چیزوں کے اتنے اثرات پڑتے ہیں, اتنے زبردست اثرات پڑتے ہیں. انسان کی کمائی پاک ہو, اور عورت جو اس کو پکائے, گھر والی جو اس کو پکائے, وہ بھی پاک صاف اور اللہ کے ذکر میں لگی, پکاتی رہے, گھر کا کام کرتی رہے, اسی میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتی رہے. اللہ اکبر. کسی انسان کے مزاج میں غلبہ ہوتا ہے عمدہ عمدہ لباس پہننے کا شوق, دل پسند عورتیں, پسندیدہ قیام گاہیں, یہ سب شوق ہیں انسانوں کے جو قبضہ کر لیتے ہیں دل پر. یہ مکان, اس سے بھی اچھا مکان, اس سے بھی اچھا مکان, اس سے بھی اچھا مکان, یہ کھانا, اس سے بھی اچھا کھانا, یہ لباس اور اچھا لباس اور اچھا لباس. جب انسان انہی چیزوں کے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہے تو ایسے ہی انسان پر نفاق کا غلبہ ہوتا ہے. اور بس انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور ہے, وہ
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک